صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری روایت میں ہے کہ درجات میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انسان کے درجے کن اعمال سے بلند ہوتے ہیں، وہ عمل کون سے ہیں؟ فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور نرم اور میٹھی گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے۔ فرمایا یہ تین اعمال وہ ہیں جن سے اللہ کے حضور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل آپ شب بیداریوں کے خطابات کو سنیں۔ جو شب بیداریوں کا خطاب اس موضوع پر سلسلہ وار خطاب ہے، تشکیل کردار کے 15 ضابطے۔ تو 9 ضابطے بہت پہلے بیان ہو گئے تھے، بقیہ 6 ضابطے اس پچھلے ہفتے سے میں نے شروع کیے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ تو وہ تسلسل کے ساتھ اگر وہ 15 ضابطوں پر مشتمل پورے خطابات سنیں تو پچھلی شب بیداری کا بھی اور جمعہ، تو وہ پھر آپ کو پورے نظم کے ساتھ جملہ اعمال اور ان کے کفارات اور درجات کے فضائل اور ان کے روحانی اثرات کا اندازہ ہوگا۔ اس وقت میں صرف ایک تسلسل قائم کرنے کے لیے اختصاراً دہرا رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے مانگ، کیا مانگنا ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہم اسألک فعل الخیرات، یہ بھی گفتگو گزر چکی ہے پچھلی شب بیداری میں۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھ سے فعل الخیرات یعنی نیک کاموں کی توفیق اور نیک کاموں کا کرنا یہ مانگتا ہوں کہ میں نیک کاموں کا کرنے والا بن جاؤں، یعنی ہر وقت مجھ سے خیر صادر ہو، اعمال صالحہ صادر ہوں اور نیکی اور تقوی اور خیر کا عمل میں انجام دوں، مجھے یہ توفیق عطا فرما۔ وہ ترک المنکرات، گناہوں، نافرمانیوں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو کلیتاً ترک کر دینا مجھے عطا فرما۔ وحب المساکین، اور فقراء، غریبوں، مسکین لوگوں کی محبت عطا فرما۔ آپ مجھے اس موضوع کے ختم ہونے کے بعد یاد دلائیں فعل الخیرات و ترک المنکرات، یعنی ایک نیک کام کرنا اور برے کام کو چھوڑنا، ان دو چیزوں کا آپس میں ریلیونس کیا ہے؟ اور نیکی اور تقوی کو اور ایمان کو صرف نیکی کرنے سے حفاظت نہیں ملتی جب تک ساتھ اس کے برائی کو چھوڑا نہ جائے، اور صرف نیک صحبت صلحاء اور اولیاء اور صالحین کی صحبت صرف اپنا لینے سے ہی نیکی، تقوی اور روحانیت اور خیر میسر نہیں آتی اور برقرار نہیں رہتی تا وقت کے بد صحبت اور برائی کی صحبت کو چھوڑا نہ جائے۔ یہ میں نے ایک اشارہ آپ کو دیا ہے، جب یہ مضمون مکمل ہو جائے گا تو کسی روز یاد دلا دیں، میں انشاءاللہ اس موضوع کو الگ سے جمعہ پر لوں گا، یہ اہم موضوع ہے، اس پر بیان کریں گے۔ تو پھر عرض کیا باری تعالیٰ وَأَن تَغْفِرَ لِي، اس پر بھی بیان ہو چکا ہے، اب میں صرف ربط قائم کرنے کے لیے آپ کو دہرا رہا ہوں۔ جمعہ میں نہیں ہوا چونکہ شب بیداری میں ہوا تھا، اس لیے آپ کی خاطر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سن لیں۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور اے میرے اللہ میں تم سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اس پر گفتگو پچھلی جمعرات کے خطاب میں ہوئی۔ وَتَرْحَمَنِي، اور تو مجھ پر رحم فرما دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور یہ کہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے اور جب کسی قوم پر دور فتن آ جائے، جب قوم پر دور فتن آ جائے یا تیرا فیصلہ ہو جائے، ارادہ ہو جائے کہ اب اس قوم کو فتنوں میں مبتلا کروں، تو مولا تعالیٰ اس حال میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پر فتنوں کے وقت میں مجھے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے اوپر اٹھا لینا، فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اوپر اٹھا لینا۔
اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ اللہ کو منظور ہوا تو جنوری میں اس موضوع پر شروع کروں گا خطاب، جنوری میں۔ اس سے پہلے دسمبر میں پہلے موضوعات کو ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ جنوری میں اذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی غیر مفتون، اس پر خطاب ہوگا، اور یہ پورا سال اس موضوع پر خطابات جاری رہیں گے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اب اس سے آج کے موضوع کا ربط بنانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا باری تعالیٰ جب قوم فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور تو کسی قوم کے لیے فتنوں کا ارادہ کر لے، فتوفنی غیر مفتون، تو اس وقت مجھے اٹھا لے دنیا سے، اس زندگی کو پورا کر دے اور اپنے پاس بلا لے، اس حال میں کہ میں فتنوں سے محفوظ رہ جاؤں۔ یعنی فتنوں کے زمانے میں باری تعالیٰ فتنوں سے میری حفاظت فرما، یہ مغز ہے اس دعا کا۔ اب اس پر میں نے جیسا کہ عرض کیا، ہم باقاعدہ گفتگو تو آگے چل کے کریں گے، اور حضور علیہ السلام نے دور فتنوں کے زمانے میں ایمان کیسے بچ سکتا ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے خود اس کا علاج عطا فرمایا، اور خود ایمان کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کی سلامتی کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک میں بھی اس کا ایک اصول وضع فرما دیا گیا ہے کہ لوگوں، فتنوں کے دور میں حضور علیہ السلام کی یہ دعا اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دور فتن میں جب قوم پر، کسی قوم پر، زمانے پر فتنے آ جائیں اور لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں، ظاہری اور باطنی فتنوں میں، تو غیر مفتون، تم چاہو کہ تم اور تمہارا ایمان ان فتنوں سے محفوظ رہ جائے، اور ان فتنوں کے جو مضر اثرات ہیں ایمان پر، زندگی پر، اس سے تم بچ جاؤ، تو اس کے لیے کم سے کم کیا سبیل ہونی چاہیے؟ یہ ایک ربط ہے جو میں نے حدیث پاک کے دو کلمات اور دو جملوں کے مابین ربط قائم کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے معنی بعد آپ نے عرض کیا اللہم اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ فتنوں سے بچنے کی دعا کی، اور اس کے بعد 3 محبتیں مانگی۔ کتنی مانگی؟ 3 محبتیں مانگی۔ پہلی محبت مانگی، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ دوسری دعا کی وحب من یحبک، اور مولا وہ لوگ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں، وہ لوگ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام کی دعا ہے۔ وحب عمل یقرب الی حبک، اور تیسری اس عمل کی، ہر اس عمل کی بھی محبت عطا کر جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اب سمجھیں ذرا کہ کتنا راز ہے ان 3 محبتوں میں۔ سب سے پہلے تو عرض کیا مولا میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ دوسرا عرض کیا باری تعالی من یحبک، وہ لوگ، وہ تیرے بندے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے محب ہیں، مجھے ان کی محبت بھی عطا فرما۔ اب آپ ایک بات توجہ سے سمجھیں کہ جتنے لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ساری کائنات میں ابتدا سے کائنات کی انتہا تک اللہ سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہو گزرے، جتنے آج ہیں، جو قیامت تک ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے جو اللہ کے بندے جتنے بھی ہو گزرے، کیا ان میں سے کوئی حضور علیہ السلام کے برابر درجے کا بھی ہوگا؟ ناممکن ہے، نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ معلوم یہ ہوا، دعا حضور علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور جب تک تو یہ دعا تھی کہ مولا میں تیری محبت مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ ایک عام ذہن کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے